قلعہ تلاجہ ضلع خوشاب کے لیے میرا پہلا پڑاؤ تھا کلر کہار، جو کہ اسلام آباد سے 1.25 گھنٹے اور لاہور سے 3.25 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ کلر کہار کو سون ویلی کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کے ایک موٹیل کلر کہار میں، اور خوبصورت موسم ہے۔ ہم نکلنے والے ہیں وادی سون سکیسر کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے کلر کہار جھیل ہے، خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے۔ اس وقت تقریباً صبح 9 بجے کا وقت ہے۔ ہم ٹریول کر رہے ہوں گے معاون خصوصی سی ایم پنجاب جناب آصف محمود صاحب، جو کہ ایڈوائزر ہیں ٹورزم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کے، تو انہی کے تعاون سے ہم یہ ٹور ارینج کر رہے ہیں، اور بھی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سائٹس دیکھنے کو ملیں گی سون سکیسر میں، اور گورنمنٹ کی جو انیشیٹوز ہیں اس حوالے سے اس بارے میں آپ جان سکیں گے۔ تو آئیے سفر کے لیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ویئرز، گوگل میپ میں بتاتا ہے کہ ٹی ڈی سی پی کلر کہار سے تلاجہ قلعہ تقریباً 78 کلومیٹر اور 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ دوران سفر آپ ہرے بھرے کھیتوں، کھلیانوں، میدانوں اور پہاڑوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تقریباً 2.25 گھنٹے سفر کے بعد آپ بابا کچھی والا سرکار روڈ کی طرف پہنچتے ہیں، جہاں سے آگے ایک کچا ٹریک ہے جو 5 کلومیٹر ہے، اور وہیں وہ بیس کیمپ ہے جہاں سے آگے آپ تلاجہ قلعہ کا پیدل سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ نیچے جہاں گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ بیس کیمپ ہے، اور اسی کو حکومت پنجاب ڈیولپ کرے گی۔ اس مقام سے آگے گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ امید یہ ہے کہ اس ٹریک کی ڈیولپمنٹ کے بعد موٹر سائیکلز کافی حد تک قلعے کے قریب جا پائیں گی۔ بیس کیمپ سے اوپر قلعے تک کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ موسم شدید گرم نہ ہو اور آپ کے گھٹنے اور ٹخنے آپ کا ساتھ دیں تو آپ یہ فاصلہ بآسانی 35 سے 40 منٹ میں کور کر سکتے ہیں۔ چڑھائی ہے اور موسم جولائی جی بالکل، یقیناً اس مہم جوئی کے لیے ہم نے جولائی کے گرم موسم کا غلط انتخاب کیا، لہٰذا رکتے رکاتے 1.25 گھنٹے میں ٹاپ تک پہنچے۔ لیکن شکر ہے کہ وہ ہبس نہیں ہے، ہلکی ہلکی ہوا ہے۔ یہ سامنے تلاجہ قلعہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پہ بنی ہوئی ایک جگہ ہے۔ اب آپ جس طرح کی یہ دیکھیں، آپ سیدھی ڈھلوان ہے، لہٰذا اس پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا، تو 3 طرف سے اس کی ڈھلوان سیدھی ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں اس قلعے کو بنایا گیا اور یہ لوکیشن سلیکٹ کی گئی کہ ایک ہی طرف راستہ رہ جاتا ہے، اور اس کو بھی جب یہ بند کر لیں پتھر رکھ کے تو اندر فوجیں اور تمام لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی چڑھائی پہ آ چکے ہیں۔ ہمیں پیدل آتے ہوئے 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ یہ آپ دیکھیں قلعے کی باؤنڈری ہے، قدرتی باؤنڈری ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بریک ہم نے اور لیا ہے۔ morale is obviously، لیکن جو چوائس آف منتھ ہے یہاں پہ وزٹ کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے۔ ادروائز جولائی کا مہینہ، دن کے 1 بجے کا ٹائم، اور اتنی ہائیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو چلے پھر ایک اسائنمنٹ ہے میرے ساتھ، جو لائٹ سٹاف ہے جتنے ڈپارٹمنٹس کا، اے سی صاحب ہیں، ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے، ٹی ڈی سی پی کے، لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مورائل جو ہے وہ ہائی رکھنے کے لیے میں کنٹینیوسلی چلے جا رہا ہوں کہ تلاجہ فورٹ جو پرائم منسٹر کی اور چیف منسٹر کی ڈائریکشن ہے کہ اس پہ آثار ہیں 5000 سال پرانے شہر کے، تو اس کو ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم اپنی ڈیولپمنٹ سکیم کا جو بھی سکوپ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں۔ دھوپ کی تپش، ڈی ہائیڈریشن، چڑھائی کی تھکاوٹ کے باوجود ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ اس کی ایک ریزن تو یہ تھی کہ ہمارے اس کارواں کے قائد جناب آصف محمود صاحب، ایڈوائزر سی ایم فار ٹورزم ڈیولپمنٹ، وہ خود بہت انرجیٹک ہیں، اور وہ انرجیٹک کیسے نہ ہوں کیونکہ ان کو یہ ٹاسک ان کے چاقو چوبند پی ایم عمران خان صاحب نے ان کے حوالے کیا تھا۔ اور یہ دیکھیے دوسری ریزن، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ یہ جو آپ کو
पहाड़ की सतह पर एक हमवार मैदान सा नजर आ रहा है। यहीं वो 5000 साल पुराना शहर आबाद था और किला तामीर किया गया था। अभी हम आपको करीब से दिखाएंगे तो आपको उसके आसार और बहुत वाज़ेह अंदाज में नजर आएंगे। ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम सबको ये शौक़ भी होना चाहिए और ये हुकूमत पाकिस्तान की भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी एक रोशन अजीम तारीख़ के बारे में आगाह हों, हमें पता हो कि हमारे पास कैसे कैसे हीरे मौजूद हैं, ताकि हम इस बारे में जान सकें, अपनी तारीख से सीख सकें और साथ साथ दुनिया को भी इस अजीम तारीख से रोशनास करा सकें। पहाड़ की बुलंदी पे पहुंच के इस हमवार जगह पे तकरीबन 30 एकड़ के ऊपर मुहित ये किला और शहर आबाद था, जिसके लिए ये कहा जाता है कि यहाँ जलालुद्दीन ख्वारिज़्म ने भी स्टे किया और अपने बहुत सारे दुश्मनों को हराया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यहाँ से मिलने वाले पत्थर और आसार तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसी मकाम का इंतखाब इस किले के लिए क्यों किया गया, जहाँ आजकल के दौर में भी दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आती। जैसा कि आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं कि इस किले के तकरीबन हर तरफ गहरी खाइयाँ हैं, जिसकी वजह से किसी भी दुश्मन फौज का इस किले तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। और इस किले तक पहुंचने का एक ही मेन रास्ता है जो अभी आपके सामने आपको नजर आएगा। ये देखिए कितनी गहरी खाई है और उसके आगे ये किला शुरू हो जाता है। और व्यूअर्स, जिसका जिक्र किया, यह है वो वाहिद रास्ता है जहां से किले में दाखिल हुआ जा सकता है। ये जो मकाम आपको इस दायरे में नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहां से कोई भी फौज दाखिल हो सकती है। और जब किसी फौज या दुश्मन के दाखिले का खतरा हो तो इस मकाम को बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक करके हर तरफ से इस किले को महफूज बनाया जाता था। ये कुछ मनाजिर हैं इस किले के अंदर के, जहाँ कुछ जगहों पे 6 फुट से ज़्यादा बुलंद दीवारें आपको नज़र आएंगी, वरना अक्सर जगह पे आपको तकरीबन 1-1.5-2 फुट की दीवारें नज़र आती हैं। ये लाइमस्टोन से बनी हुई दीवारें हैं अक्सर बेशतर। कुछ जो इसकी सिलें हैं बड़ी अच्छी ड्रेस्ड हैं और तकरीबन 1 से 1.5 मीटर लंबी भी हैं। ये आपके सामने कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कुछ रिसर्च करते हुए भी नज़र आ रहे हैं इधर, लेकिन ऑल टुगेदर अभी इस सिलसिले में बहुत सारी रिसर्च करनी बाकी है कि ये मकाम, ये जगहें किन लोगों के इस्तेमाल में रहीं, क्या क्या इसके इस्तेमाल थे, कौन कौन से लोग इसमें आके आबाद रहे, इसकी क्या तारीखी अहमियत है। ये दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखती है। मैंने स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इजिप्ट, श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया के कई तारीखी मकामात का मुशाहिदा किया है, विजिट किया है, लेकिन इस जैसी खूबसूरत जगह बहुत ही कम देखने को मिली है। आप यकीन कीजिए, इतनी मेस्मराइजिंग व्यूज थे यहाँ से, दूर दूर तक खामोशी, सुकून। और हुकूमत पंजाब ये भी फैसला कर रही है कि अगर कोई टूरिस्ट आना चाहे तो उनके लिए सिक्योरिटी का बाकायदा इंतज़ाम भी किया जाएगा। इस दौरे की अहम और खुशाइन बात यह थी कि यह दौरा महज एक दौरा नहीं था, बल्कि इस ट्रैक के तजवीज़ करदा बेस कैंप के मकाम पर आसिफ महमूद, एडवाइज़र CM पंजाब फॉर टूरिज़म डेवलपमेंट, ने एक मीटिंग का अहतमाम किया, जिसको मुताल्लिका डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, MD TDCP, मुताल्लिका तहसील नौशहरा के AC, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ और उनकी टीम के मेंबरान ने अटेंड किया। मीटिंग के दौरान मौके पर ही एडवाइज़र CM बराए टूरिज़म डेवलपमेंट ने अहकामात जारी किए। फैसला ये हुआ कि इस ट्रैक को हमवार किया जाएगा, इसके ऊपर साइनेज की जाएगी, इसके बेस कैंप और इसके रास्ते के दौरान कुर्सियां और बेंचेस इंस्टॉल की जाएंगी ताकि आवाम रेस्ट कर सके। बेस कैंप के ही मकाम पर
واش روم اور پینے کے پانی کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم فیصلہ یہ ہوا کہ اس میں پنجاب یونیورسٹی اور باقی اداروں کے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے ریسرچ کی جائے گی تاکہ اس علاقے کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا جا سکے اور اس کے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کو عوام تک پہنچایا جا سکے۔ اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس قلعے کے جو مقامات ہیں، مختلف اس کی عمارتیں ہیں، وہاں نمایاں انداز میں سائنیج کی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کو بہتر انداز میں یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس اہم نوعیت کی جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سیکرٹری صاحب، ایم ڈی ٹی ڈی سی پی، ہماری جو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہیں اس میں اے سی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اس جگہ کی ڈائریکٹلی ڈائریکشنز تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور چیف منسٹر پنجاب کی اس کو ڈیولپ کرنے کی۔ تو جہاں پہ سالٹ رینج کے اندر ہم ایک ہیریٹیج ٹریل بنا رہے ہیں جو شروع ہوتی ہے ٹلہ جوگیاں روہتاس فورٹ سے لے کے، اور آج ہم خوشاب کی اس جگہ تحصیل نوشہرہ کے پاس تلاجہ جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ویو اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی ایک ہیریٹیج ویلیو جو ان ایکسپلورڈ جگہیں ہیں پنجاب کے اندر۔ آئے دن ہم ایک نئی جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو ایسی بلا تعداد جگہیں اور پر ہم وار فوٹنگ کے اوپر ٹورزم کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج ہم نے سون ویلی کی ڈفرینٹ سپاٹس کا وزٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھبے کی لیک پر ایک ایڈونچر پارک انشاءاللہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک کناٹی گارڈن آج ہم نے وزٹ کیا ہے جس پہ حکومت پنجاب کا پورا فوکس ہے، اور انشاءاللہ ان کو 1 by 1 ٹیک اپ کر کے اس علاقے کو ہم ایک ٹورزم کا ہب بنائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ جو پرائم منسٹر کا بیسکلی ویژن ہے پاکستان میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے، تو پنجاب میں اس حوالے سے ہم نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسپیشلی میں ذکر کروں گا کبیکی میں، وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے، وہاں پہ جھیل بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے لینڈ وغیرہ بھی لی ہے، تو وہاں ہم ایک پراپر ایک ایڈونچر پارک ڈیولپ کر کے وہاں پہ ہم ایک اچھا ٹورسٹ اسپاٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ جو دورہ تھا بیسیکلی یہ جو ہماری ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس کے سکوپ کے لیے تھا۔ اس سے پہلے ہم کالا باغ گئے تھے جہاں پہ ہم نے جو ڈیم کے اوپر ہمیں ایک کمپنی کا ملا ہے ایسٹ، اس پہ کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد آج تمام دن ہم نے سون ویلی میں اور چکوال میں لگایا۔ کل ہمارے جو ٹیمپلز تھے ان کے اوپر جو ٹی ڈی سی پی نے وہاں پہ سائنیج اور بیٹھنے کے فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کنزرویشن کہاں پہ ہونی ہے، اس کے علاوہ ان کے روٹس کیا ہیں، سڑکوں کا کیا سسٹم ہے۔ آج کناٹی میں آئے ہیں، کبیکی میں دیکھا، اور سب سے بڑھ کے تلاجہ فورٹ جو ایک ایڈونچر ٹورزم میں خاصی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو آج کا بہت کامیاب ہمارا یہ ٹور رہا، اس میں ہم کم از کم اپنی ڈیولپمنٹ سکیمز کا سکوپ ڈیفائن کر سکے ہیں اور فیوچر کے لیے اس علاقے کا ایک روڈ میپ مقرر کیا ہے۔ اور ایڈوائزر صاحب اور سیکرٹری صاحب نے جیسے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت سالٹ رینج کی ایک باقاعدہ فیزیبلٹی کی ضرورت ہے تاکہ ایک انٹر ایکٹیو اور ایک جوائنٹ طریقے سے اس جگہ کو پراپرلی پروموٹ کیا جا سکے۔